6 जुलाई 2026 की सुबह तकरीबन 4 बजे इमामत की नमाज से भी पहले हमने एक यादगार और मुश्किल सफर का आगाज किया। इस सफर का मकसद अपने रिश्तेदारों से मिलना और एक अजीज खान राजिक अल मारूफ फौजी मामा की वफात पर ताज़ियत करना था। मगर ये सफर सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि आजमाइश, सब्र और खूबसूरत यादों का मजमुआ बन गया। रात के अंधेरे और हल्की ठंड में मैं अपने वालिद मोहतरम के हमरा अपने गांव पुरन शामला से मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ। गांव मुकम्मल खामोश था, जैसे नींद में डूबा हो, और हम खामोशी को चीरते हुए निकल पड़े। रास्ते में कई मकामात आए मगर हर तरफ सुकूत तारी था। कुछ ही फासले पर हम डेरे टुआ की पहाड़ी मकाम पर पहुंचे, जहां से हमने आखिरी बार अपने गांव का दीदार किया, क्योंकि वापसी तक ये मंजर दोबारा नसीब नहीं होना था। वहां भी अजीब सी खामोशी थी। आगे बढ़ते हुए हम जंगल में दाखिल हुए, जहां हल्की मगर काबिल बर्दाश्त सर्दी महसूस हुई। जंगल से निकलते ही सुबह की हल्की रोशनी में एक दिलकश मंजर सामने आया। जी माशाल्लाह, रास्ते में सुबह का नमाज पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सफ़र हमारा जारी है और सुबह सवेरे और ठंड लग रही है यार माशाल्लाह। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड है। वाली साहब मेरे पास है माशाल्लाह। मेरे साथ यह इलाका था, यानी ठंडा इलाका है। ये देखो सामने बिल्कुल माशाल्लाह कश्मीर है। कश्मीर, ये देखो कश्मीर है। कश्मीर से भी खूबसूरत इलाका है हमारा। आगे का सफर तो जैसे कुदरत की एक खूबसूरत तस्वीर था। सब्ज पहाड़, सड़क के दोनों तरफ झुके दरख्त, खामोश फिजा, फूलों की महक, ठंडी हवाएं और परिंदों की शोर। हम चकेसर की हसीन वादी में दाखिल हो चुके थे, मगर इस खूबसूरती को बयान करना वाकई नामुमकिन है। चकेसर पहुंचे तो मार्केट अभी बंद थी, इसलिए हमने सीधा ताकोट का रुख किया, क्योंकि सुबह के वक्त इस गर्म इलाके से गुजरना बेहतर था। यानी 1 घंटा और 20 मिनट के बाद हम इतने प्यारे व्यू चकेसर को हमने अभी क्रॉस किया। ये बिल्कुल चकेसर का भी वो नया ग्राउंड है और ये है वादी चकेसर। यहाँ से तो पूरा गांव नज़र नहीं आता, लेकिन ये सुबह सुबह का टाइम है और ये शामला के ब्यूटीफुल माउंटेन। अलविदा। दरिया सिंध का दिलकश नजारा शुरू हुआ, मगर सड़क की हालात काफी खराब थी। वाह दरिया सिंध का ये खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल जो ग्लेशियर है वो भी नज़र आते हैं ना, पिघलता हुआ ग्लेशियर। ये सारे जितने भी ग्लेशियर है ऊपर कोहिस्तान का जितना भी है, तो ये सारे आके ना यहाँ पे मिलते हैं इस दरिया सिंध में। और ये है गुनानगर। ठीक है जी, हमारा सफ़र जारी है। और दूसरी साइड पे है डिस्ट्रिक्ट तोरगर। ये तोरगर के कुछ गांव हैं, नाम तो खैर मेरे ख्याल में या कोई दौड़ मेरा होगा या पता नहीं, लेकिन नाम याद नहीं है। ताकोट पहुंचे तो मरकजी पुल जो हजारा और मलकन डिवीजन को मिलाता है, पर हल्की धूप पड़ रही थी और इस पुल से गुजरने का अपना ही लुत्फ था। ये वाकई चीनी इंजीनियरिंग का एक शाहकार है।
ہم بٹاگرام میں داخل ہوئے. ناشتہ تاکوٹ میں کرنا تھا مگر بازار بند تھا، اس لیے ہم آگے بڑھ گئے. شاہراہ ریشم کی کشادہ سڑک پر سفر کا مزہ ہی کچھ اور تھا. تھوڑی دیر بعد ہم سیپیک روڈ پر آ گئے. ٹھنڈی صبح، خوبصورت موسم، والد صاحب کی موجودگی اور ان کی میٹھی باتیں، یہ سب ایک نعمت سے کم نہ تھا. ہم تاکوٹ ٹنل میں داخل ہوئے جہاں اندر قدرے گرمی محسوس ہوئی، مگر باہر نکلتے ہی ایک نئی دنیا ہمارا انتظار کر رہی تھی. ہریالی، خاموشی اور ٹھنڈی ہوائیں. ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ آگے موٹر سائیکل کی اجازت نہیں، تو ہم نے قانون کا احترام کرتے ہوئے بٹاگرام کا رخ کیا. بٹاگرام بازار بھی تقریباً بند تھا، تو ہم نے ایک پرسکون جگہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور چتر کی طرف روانہ ہوئے. چتر سے تقریباً 5 کلومیٹر پہلے ایک سادہ مگر خوبصورت مقام پر رکے اور ایک کچے ہوٹل میں ناشتہ کیا جو سادگی کے باوجود خلوص اور ذائقے میں بے مثال تھا. یہاں بھی رکے ہیں. یہ جو چتر پلین ہے، چتر پلین کے قریب ابھی ہم پہنچے نہیں ہے، چتر پلین سے تھوڑا آگے. تو یہاں ناشتہ کرتے ہیں. ابھی میرے خیال میں 7 بجے صبح کا، اور یہاں موسم بھی زبردست ہے یار. دل چاہتے ہے کہ دھوپ میں بیٹھ جاؤ. ایک تو راستے میں اتنا ٹھنڈ لگی ہے نا، سارے راستے پہ. بائک پہ آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ ہوتی ہے، اور صبح صبح سویرے یہ علاقے بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہے. تو والد صاحب اندر گئے ہوٹل میں. وہ جو بھائی ہے ان کے ساتھ وہ اردو میں بات کر رہے. تو چلے انتظار کرتے ہیں ناشتہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہاں سے ہم اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف سفر جاری رکھیں گے. یہ ملائی ہے اور انڈا مرچ پر یہ زیادہ چوری بنا تب آ گئی. اور کمال، یعنی یہاں پہ انڈا فرائی، ملائی، چائے اور میرے خیال میں 4 پراٹھے 500 روپے لے لیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے میرے خیال میں اچھا ریٹ. 500 روپے بانے ہوگا نا، ہے نا؟ ریٹ کھڑے. یعنی یہاں پہ بھی اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہے. 2 بندوں نے بہترین ناشتہ کیا اور بھائی نے ہم سے 500 روپے لیے. تو ماشاءاللہ ریٹ اچھا ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ مسجد بھی بنی ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اور اب ہمارا سفر شروع ہوگا مانسیرا کی طرف. آرام کے بعد سفر مزید خوشگوار ہو گیا. تو الحمدللہ اس وقت ہمارا سفر مانسیرا کی طرف جاری ہے. اور اس وقت جو جس پوائنٹ کے اوپر ہم کھڑے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہے یار. اور جب بھی ہم اس جی ٹی روڈ کے اوپر جاتے ہیں نا تو ہم یہاں تھوڑی سی بریک مار لیتے ہیں. اور یہ خوبصورت نظارہ جہاں سے یہ طویل ٹنل، میرے خیال میں بٹل کا یہ 3 کلومیٹر ٹنل کا نظارہ آپ یہاں سے ایزی کر سکتے ہیں. بہت ہی پیارا اور خوبصورت. ہم چتر، بٹل، شنکیاری سے ہوتے ہوئے بفا پہنچے اور تقریباً 9:30 بجے اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچ گئے. معراج گل عمیر بھائی نے بے حد محبت اور عزت دی. ہم نے مرحوم خان رازق فوجی ماما کے لیے دعا کی. بعد میں معراج گل بھائی کے بیٹے کے ساتھ مانسیرا بازار کیا جہاں شدید گرمی محسوس ہوئی. واپسی پر کھانا کھایا، نہایا، نماز ادا کی اور دوپہر 2 بجے واپسی کے لیے روانہ ہوئے.
واپسی کا سفر بالکل مختلف تھا. بادل چھا گئے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور بارش نے سڑک کو دھو ڈالا. ایک نہایت دلکش منظر. یہ ہمارے ساتھ مانزیرہ سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل. اب ہم چتر پلین میں ہیں. چتر پلین سے تو ہم نکل چکے ہیں اور بٹاگرام کی طرف ہمارا سفر جاری ہے. لیکن یہ مانسیرہ سے ہمارے ساتھ بالکل جس کے ہم مہمان تھے، تو یہ فریج کا ٹھنڈا پانی تھا اور بالکل اسی طرح کے بالکل فریش اور ٹھنڈا ہے. کیا بات ہے. اور جب اس طرح کے ماحول ہو، پیارا اور خوبصورت موسم ہو اور پھر یہ ٹھنڈا پانی ہو، پینا تو پڑے گا. بٹگرام پہنچ کر جوس پیا مگر وہ اچھا نہ لگا. دوبارہ سی پیک پر آئے تو اصل آزمائش شروع ہوئی. موسم گرم ہوتا گیا اور تاکوٹ پہنچتے پہنچتے حالات مشکل ہو گئے. شدید گرمی، تکن اور بخار نے آ گرا. گناہگر سے پہلے ایک مسجد کے باہر چارپائی پر لیٹ کیا. جسم میں درد تھا، بخار تیز تھا، مگر سب سے بڑھ کر فکر والد صاحب کی تھی. ہر تکلیف برداشت کی. بارش بھی ہوئی، خراب سڑک بھی ملی، مگر ہم ہمت نہیں ہارے. بالآخر ہم رات کو اپنے گاؤں پہنچ گئے. اگلی صبح معلوم ہوا کہ میں شدید ملیریا میں مبتلا ہو چکا ہوں. یہ ایک سخت آزمائش تھی مگر الحمدللہ اب بہتر ہوں. یہ سفر ہمیں بہت کچھ سکھا گیا. صبر، برداشت، والدین کی قدر اور اللہ پر بھروسہ. واقعی زندگی کے تمام فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہمارا کام صرف صبر اور شکر کرنا ہے. آخر میں دوستوں سے درخواست ہے کہ والدین کی قدر کرے، سفر میں احتیاط کرے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ ان کے آزمائش کے بعد ہی آسانی آتی ہے اور ہر مشکل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. فی امان اللہ.